ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین 17 دن ہو گئے کشمیر کے اندر جو حالات ہیں پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے, جو ظلم ہو رہا ہے وہاں کچھ نہیں پتا. 17 دن بعد پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ایک بات بہت اچھی کہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس مودی صفاق سے اب بات چیت بیکار ہے کشمیر پر. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ میں جو مودی آ رہا ہے UN اجلاس میں, تو وہ انہوں نے وہاں کی پاکستانی اور وہاں کے جو مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں اور کشمیری ہیں بھرپور احتجاج کا انہوں نے ریکویسٹ کی ہے. دوسری طرف کشمیری قیادت نے کل جو ہے وہ مارچ کا انہوں نے مارچ کی کال دے دی ہے. بوڑھے بچے, عورتیں, بچیاں جو بھی کشمیری ہے اس وقت وہ نکلیں. حکومت کی انفارمیشن ایڈوائزر جو ترجمان ہیں حکومت کی, انہوں نے مانا کہ سرمایہ کار پاکستان نہیں آ رہے ہیں سرمایہ کاری کرنے کے لیے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے مانی کہ پاکستان کے بیوروکریسی نے ہاتھ اٹھا لیا ہے, وہ کوئی اہم پروجیکٹ پہ کام نہیں کر رہے ہیں, مکمل طور پر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. یہ دو باتیں اس اسٹیٹمنٹ میں موجود ہیں, لیکن اس کی وجہ انہوں نے بتایا. اور وجہ کیا بتایا کہ نیب قوانین ایسے ہیں جس کی بنیاد پر بیرونی سرمایہ کار اور اندرونی سرمایہ کار سرمایہ کاری نہیں کر رہا ہے, اور بیوروکریسی جو ہے اس نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے کام کرنے سے. اب ہمارا سوال تو بنتا ہے یہاں پہ کہ یہ نیب کا جو قانون ہے, یہ جو قوانین ہیں, یہ 1999 سے پاکستان میں موجود ہے. اور اس دور میں مشرف صاحب کا دور آیا 99 سے لے کے 2008 تک, 2008 سے 2013 تک جناب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آیا, پھر اس کے بعد 2013 سے 2018 تک نواز شریف کا دور آیا. یہ قوانین کی موجودگی کے باوجود ہزاروں ڈالر ملین کی سرمایہ کاری ہوئی ہے, ہزاروں ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے. اگر میں آپ کی بات مان لوں فردوس صاحبہ کہ اس نیب قوانین کی بنیاد پر سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے, سرمایہ کار نہیں آ رہے ہیں, تو پھر صرف ایک سال میں ایسا کیوں؟ مشرف صاحب کے 8 سال میں کیوں نہیں؟ نواز شریف صاحب کے 5 سال میں کیوں نہیں؟ زرداری صاحب کے 5 سال میں کیوں نہیں؟ میں تو صرف 1-2 فگر ہی دے دیتا ہوں کہ مشرف صاحب کے 1 سال کی فگر دیتا ہوں. 8,500 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے صرف 1 سال میں. اسی طرح نواز شریف صاحب کے دور میں 3,000 سے زیادہ جو ہے وہ ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اسی طریقے سے 3.5 تقریباً زرداری صاحب کے دور میں 1 سال میں ہوئی ہے. کیا وجوہات ہے کہ آپ کے 1 سال میں 59% سرمایہ کاری غائب ہو گئی ہے, چلی گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, جس کا اقرار آپ کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ نیب قوانین کی وجہ سے ہے یا آپ کی حکومت کی نالائقی حکمت عملی کی وجہ سے ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب شوکت بسرا صاحب ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں کنور دلشاد صاحب, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن. آپ کا بہت شکریہ, میرے ساتھ آپ شامل ہیں. چودھری جعفر اقبال صاحب آ گئے ہیں یا انہوں نے جوائن کر لیا ہے, یہ جوائن کریں گے ہمیں, ان کا بھی. اور عمر ریاض عباسی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اور امریکہ سے ایک چیئرمین پاک امریکن کوارڈینیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. جی جناب شوکت بسرا صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. کشمیر ایشو پہ جانے سے پہلے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ حکومت کی جو نمائندہ ہیں انہوں نے جو بات کی ہے اور وجہ انہوں نے بتائی ہے نیب قوانین, اور وہ مان رہی ہیں کہ بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, وہ مان رہی ہیں کہ جناب سرمایہ کاری بالکل نہیں ہو پا رہی ہے. تو سر یہ قوانین تو 1999 سے بھی ہے, کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ نیب قوانین میں اس میں تو قطعی دو رائے نہیں ہے, گنجائش ہے ان کو بہتر کرنے کی.
خاص طور پر جو پروسیکیوشن برانچ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ نیب کے کیسز درج ہوتے ہیں، اس میں آنیاں جانیاں بہت ہیں، لیکن جو کنوکشن ہے، جو کیسز کی سپیڈ ہے، جو کیسز کا ٹرائل ہے، وہ اس میں اینڈ آف دی ڈے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ ویژن تو ضرور ہے کہ ہمیں قوانین کو، نیب کے قوانین کو اور سخت سے سخت کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی جو کرپشن کرے، لوٹ مار کرے، وہ اس نیب قوانین سے بچ کے نہ جا سکے. جو بات آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے کہی ہے، اچھا اس کے دو پہلو ہیں ڈاکٹر صاحب، کہ جب ہماری حکومت آئی، آپ دیکھیے کہ پہلے تو مکمکا کے ساتھ معاملہ چلتے رہے، نیب کا چیئرمین نے لگایا لیکن نیب کے چیئرمین کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تھی، کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ دونوں جماعتوں نے کیسز تیار کی ایک دوسرے کے خلاف، لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی کاروائی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں کا پلان یہی تھا کہ ہم نے ایک تو مل ملا کے چیئرمین لے آئے، اور دوسرا ہم ایک دوسرے کو ٹیک کیئر کریں گے اور دوسرے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی. جب تحریک انصاف کی حکومت آئی، چونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن اور قوم سے کمٹمنٹ یہی تھی کہ پاکستان میں یہ جو کرپشن ہے، یہ جو لوٹ مار ہے، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کا بیڑا غرق ہوا ہے اور پاکستان ترقی نہیں کر رہا، اور پاکستان بہت پیچھے چلا گیا، اور 3-4 خاندان یا 10 خاندان ہیں جو عرب سے کرب پتی بن گئے ہیں اور پاکستان غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. آپ دیکھیے فری ہینڈ دیا نیب کو کہ آپ بلا تمیز جو بھی لوگ ہیں، تمام پارٹیز کے ہیں، اداروں کے ہیں، آپ اپنے قوانین کے مطابق کاروائی کریں. ایک ڈاکٹر صاحب حقیقت بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سال کے اندر جو سزائیں جو جن لوگوں کو ہوئی ہیں وہ تو بہت کم ہوئی ہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ نیب کا خوف بیٹھا. جواب دے خاص طور پہ آپ بسرا صاحب، ڈاکٹر صاحب مجھے بسرا صاحب میرے سوال کا آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ کے دور میں ادارہ آزاد نظر آ رہا ہے، بہت بڑے بڑے مگرمچھ چلیں گرفتار ہو گئے ہیں، بہت صحیح بات. لیکن سر میرا ایک سوال ہے کہ آپ کے دور میں ایک سال میں بیرونی سرمایہ کار نہیں آئے بلکہ بھاگ گئے ہیں، آپ خود اقرار کر رہے ہیں، بیوروکریسی نے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر یہ قوانین کی وجہ سے جس کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ قوانین تو مشرف صاحب کے دور میں بھی تھا، یہ تو نواز شریف صاحب کے دور میں بھی تھا، اور یہ زرداری صاحب کے بھی دور میں تھا، جہاں ہزاروں ملین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی رہی ہے. آخر آپ کے ایک سال میں یہ سرمایہ کار ان قوانین کی موجودگی میں کیوں نہیں کر رہے ہیں، یا بیوروکریٹس کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ اس کا جواب مختصر ہے. آپ کا ویلڈ کویسچن ہے، لیکن میں سمجھوں گا کہ اس کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ کو جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں ان کو مزید وضاحت کرنا چاہیے وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. لیکن میرا خیال تو یہ کہتا ہے کہ جہاں تک انویسٹمنٹ ہے وہ تو آ رہی ہے. لیکن دوسرا اسپیکٹ بالکل وہ درست کہہ رہی ہیں، جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ انٹرپٹ ہو گئی، کہ جب سے آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہمارا دور آیا کہ بلا تمیز وہ لوگ پکڑے جانے لگے جنہوں نے کرپشن کی، لوٹ مار کی، جن میں بیوروکریٹس بھی تھے. میں 2 کا نام لے دیتا ہوں جو بلو آئیڈ بوائز تھے، فواد حسن فواد اور احد چیمہ. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جو بیوروکریٹ سے واقعی اس میں قطعی تو رائے نہیں، آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جی ہم کیوں ذمہ داری لیں جی، سارا کچھ سیاستدان کریں جی، پولیٹیشنز کریں. تو ایک طرح کا جمود آیا. اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم نے نیب قوانین میں سختی اس بات کے لیے لے کر آنی ہے کوئی کرپٹ بچ نہ سکے، لیکن اس کا تاثر یہ نہیں جانا چاہیے، پرسیپشن یہ نہیں جانی چاہیے کہ جی مارو داڑو پکڑو جو بھی آتا ہے اس کو، یعنی کہ ڈر کا جو عنصر ہے، جو خوف کا عنصر ہے، وہ لوگوں کے ذہن میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ ایکچوئل بات ہے. ٹھیک ہے. قمر دلشاد صاحب میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. کہ میرا سوال یہ ہے سر کہ اگر ایک تو آپ نے محترمہ کی تقریر سنی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اس ایک سال میں سرمایہ کار نہیں آ رہے ہیں، سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے سر، جو ہیں وہ بھی بھاگ گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جی بیوروکریسی نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے، لیکن ان کی وہ ساری ذمہ داری دے رہی ہیں نیب قوانین کو جو 1999 سے چلے آ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں ہزاروں ملین لیول کی سرمایہ کاری ہوئی ہے، اور اب وہ اس میں چینجنگ لانی چاہتی ہیں. تو سر اگر ایک تو یہ سوال ہے کہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سال میں جو ان کی نہیں ہو رہی ہے، یہ آیا ان کی نالائقی ہے، نااہلی ہے، یہ واقعی نیب قوانین کی وجہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ قوانین میں تبدیلی لاتی ہیں تو کیا یہ آئین کے آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی کہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک جیسا قانون ہو؟
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی سوال بہت اہم ہے آج کل کے نقطہ نظر کے مطابق، اور شوکت بسرا صاحب نے بھی ظاہر اپنے سیاسی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے بھی ایک چند باتیں جو ہیں وہ آپ کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ جب یہ چیئرمین نیب جتنے بھی آتے رہے وہ کوئی نہ کوئی حکومت کی طرف سے ان کا جھکاؤ تھا. پہلے ایڈمرل فصیح بخاری صاحب آئے، ان کی بھی کارکردگی جو تھی وہ بھی ہمیشہ متنازع رہی، اور ان کے بعد جسٹس دیدار حسین شاہ صاحب آئے سندھ سے، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فارغ کر دیا، ظاہر ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے. اب تیسرے جب بعد میں آئی وہ قمر جمال توئی صاحب آئے، وہ ایک خاموشی تھے، انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا اور حکومت کے تمام جنرل امجد بھی آئے تھے سر، انہیں امجد تو مشرف کے دور میں جنرل امجد آئے، جنرل مقبول آئے، جنرل منیر حفیظ آئے، وہ نہیں وہ ٹھیک ہے، امجد آئے، امجد کے بعد منیر حفیظ آئے، اس کے بعد اپنے مقبول اپنا گورنر پنجاب تھے ان کو بھی لگایا، جنرل مقبول کو بھی لگایا، لیکن وہ سب آتے جاتے رہے، لیکن ان کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن جو پولیٹیکل زمانے میں جو ہم اپنے چیئرمین لگائے گئے تو فصیح بخاری صاحب آئے، ان کا رول بھی جو تھا وہی متنازع رہا، اور ان کے فوراً بعد جو کیا وہ دیدار شاہ صاحب آئے، جسٹس سندھ کے جو تھے وہ آئے، وہ چند 6 ماہ رہے، ان کو بھی تمام اپوزیشن ہے، چودھری نثار لیڈر اپوزیشن تھے، انہوں نے ان کو چیلنج کیا اور ان کے چیلنج کرنے پر ان کو برطرف کرنا پڑا. پھر اس کے بعد قمر زمان چودھری صاحب آئے، وہ ایک انتہائی خاموشی سے انہوں نے ایک اپنا ہلکا قدم اٹھاتے چلے گئے اور انہوں نے ریلیف دیا، نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا انہوں نے. تو نواز شریف زرداری صاحب جو تھے وہ باقاعدہ اس میں اسی ریلیف کی وجہ سے، خاموشی کی وجہ سے ان کو برداشت کرتے رہے. اب جو جسٹس جاوید اقبال صاحب آئے ہیں یہ انتہائی اپ رائٹ قسم کے چیئرمین نیب ہیں، ٹھیک ہے، آئے تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے مشاورے سے، لیکن انہوں نے اپنی غیر جانبداری سے ضرورت مندانہ طریقے جو قدم اٹھایا اس سے پوری بیوروکریسی ہل گئی. اور بیوروکریسی کا جو تھا ایک پہلو، انہوں نے ایک عمران خان پر بھی عدم اعتماد کیا ہوا ہے، سرمایہ کاروں نے بھی عمران خان پر عدم اعتماد کیا. بہانہ انہوں نے یہ کیا کہ جی ہمیں آپ کے نیب کے چیئرمین کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے، سختی مل رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ انہوں نے بٹوین دی لائن انہوں نے چیئرمین نیب کو نشانہ بنایا، لیکن حقیقتاً وہ انہوں نے عمران خان صاحب وزیر اعظم کا جو ویژن تھا اس پر انہوں نے اعتماد کیا. تو بیوروکریسی کیا ضرورت ہے کہ ابھی کسی بارے میں فیصلہ آئے اور وہ انکار کر دیا جی ہمیں ڈر لگ رہا ہے نیب کی وجہ سے، تو بیوروکریسی تو کرنے کی مجاز ہی نہیں ہے. اگر وہ یہ بیوروکریسی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ ہمیں دستخط نہیں کر رہے یا کوئی پروجیکٹ پیش نہیں کر رہے، تو یہ تو پر ہمارے پرنسپل سیکرٹری تو پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ کنٹرول کرے، کیبنٹ سیکرٹری کا کام ہوتا ہے کنٹرول کرے. تو پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ خود نیب میں کیسز میں مطلب بار بار پیش ہو رہے ہیں تو وہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، ان کا بھی کوئی رول نہیں. ایک بڑا پاورفل قسم کا جو ہے پرنسپل سیکرٹری اگر آ جائے تو پوری بیوروکریسی کو وہ صحیح بھی کر سکتا ہے، نشانے بھی لا سکتا ہے. اسی طرح کیبنٹ سیکرٹری بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ چلاتا ہے کیبنٹ سیکرٹری، تو وہاں بھی کوئی کمزور سے شخصیت بیٹھی ہوئی ہے. ان سب لوگوں نے عمران خان کو گھیرے میں لے کر اور انہوں نے نشانہ بلا دیا نیب کے چیئرمین کو تاکہ آپ آئین میں اپنے قانون میں تبدیلی کرے، عوام ان کے خلاف ہو جائے، پبلک اوپینین کے خلاف ہو جائے. یہ ساری سازش کی ہے ہماری بیوروکریسی نے بھی اور سرمایہ کاروں نے بھی. سٹاک ایکسچینج جن کے ہاتھ میں وہ بھی آپ کو پتا ہے جن کے ہاتھوں میں ہے وہ سارے. لیکن عمران خان کو چاہیے کہ اپنا سب سے پہلے اپنا پرنسپل سیکرٹری جو ہے وہ انتہائی پاورفل سینئر موسٹ آدمی کو لے کے آئے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی جو ایڈوائزری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جس میں 10-12 قسم کے ایڈوائزر بٹھائے ہوئے انہوں نے، کوئی میڈیم میں بٹھایا ادھر بٹھایا، وہ بھی عمران خان کو غلط مشورہ دیتے ہیں جو مختلف پارٹیوں سے آگے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح وہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ایک آدمی ہونا چاہیے ایڈوائزر. ٹھیک ہے، فردوس عاشق اعوان نے وہی بات کہی ہے جو کیبنٹ نے ان کو بریف کیا، لیکن ان کو چاہیے تھا وہاں بھی 7-8 قسم کے آدمی بیٹھ کر عمران خان کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں. اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ قانون میں تبدیلی نہ لائے، اپنی بیوروکریسی تبدیل کرے. ابھی تک احد چیمہ جو ہیں ابھی تک جو ہے کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، فواد حسن فواد ہے کیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ بیوروکریسی. آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے احد چیمہ کو اور فواد حسن فواد کو گرفتار کیا تو لاہور کی ساری بیوروکریسی نے بغاوت کر دی تھی. تو آپ نے 300 بیوروکریٹ جب بغاوت کی تھی تو عمران خان کا کام یہ تھا کہ سب کے سب ان کو برطرف کیا جاتا، برطرف نہیں کیے وہ تمام پوسٹ لگا دیے تو اپنی بیوروکریسی کا ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے سر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیب قوانین کی وجہ سے جو ہے وہ سرمایہ کار نہیں بھاگ رہے ہیں.
یا بیوروکریسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، بلکہ اس موجودہ حکومت اور اس کی ٹیم کی نالائقی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں اور بیوروکریس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے. اور آپ نے سجیشن بھی دیا. ایک چھوٹا سا بریک ہے پہلے، اور بریک کے بعد پھر میں آتا ہوں، پھر بصرہ صاحب آپ کو پورا ٹائم دوں گا، آپ سے بات کروں گا اس ایشو کے اوپر. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ میں جناب شوکت بصرہ کی طرف آؤں، میرے ساتھ امریکہ سے چیئرمین پاک امریکن کوارڈینیشن کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ارشد خان صاحب، وہ اس وقت فون پہ ہیں. میں ان سے بات کر لیتا ہوں کہ ایک تو ارشد صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آواز. ارشد صاحب، یہ جو کشمیر میں 17 دن سے لہو لہان ہیں وہاں لوگ، بلکہ جینوسائیڈ کا لفظ لیا جا رہا ہے، اس طرح کی صورتحال ہے وہاں. تو امریکہ میں جو پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، یا ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں یا کشمیری ہیں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس واقعے کو، جو اس وقت 17 دن سے وہاں کرفیو ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی آبزرور نہیں جا رہا ہے، ظلم پہ ظلم کر رہا ہے مودی؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو اور سب دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو سلام، اور چینل 92 کا بھی شکریہ کہ وہ ہمارا موقف لے رہے ہیں یہاں سے، نیو یارک سے. تو دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ شفاق قاتل مودی جو ہے، اس نے 370 اور 35A کا خود ساختہ جو خاتمہ کیا ہے، جموں کشمیر پہ اپنا ناجائز غصبانہ قبضہ کیا ہے، اس نے تو انڈین آئین کیا بلکہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے ان کی بھی دھجیاں اڑا دیں. تو آج 17 دن جب ہو گئے ہیں کشمیر میں، پہلے دن سے لے کے آج تک جس طریقے سے اس نے کشمیر میں کرفیو لگا کر اس کو جیل، کشمیر کو پورے جیل کی صورت میں تبدیل کر دیا ہے، تو امریکہ میں بعض جو پاکستانی اور کشمیری ہیں وہ تو غم و غصے کا ایک پیکر بنے ہوئے ہیں. اور یہ اتنی سنگین صورتحال ہوئی ہے کہ یہاں پر فوری طور پہ جیسے یہ 35 اور 370 کا معاملہ ہوا تھا تو فوراً ہی ہم لوگوں نے مظاہرے کیے یہاں پر UN کے سامنے، وہ آپ کا انڈین مشن جو ہے وہاں پر کانسلیٹ میں. اور آپ کو یقین کریں کہ جو مشن کانسلیٹ کے اوپر جو آئے تھے لوگ، تو صرف پاکستانی یا کشمیری نہیں تھے بلکہ کالجز کے لڑکے لڑکیاں جو کہ مقامی جو مسلمان بھی نہیں ہے، ایز اے انسان وہ وہاں پر آئے، جو انہوں نے ویڈیوز اور کلپس دیکھی ہیں وہاں پر. تو دس از دا انبلیویبل سچویشن. اور آج جب یہ صورتحال، عمران خان صاحب نے بھی اپنا ایک میسج دیا ہے عبداللہ ریاڑ کے ذریعے کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ UN میں مودی کے آنے کے اوپر کوئی زبردست مظاہرہ کیا جائے. تو بالکل مظاہرہ نہیں ہوگا بلکہ ہم مودی کا گھیراؤ کریں گے یہاں پر، جہاں پر جتنی بھی پاکستانی کشمیری تنظیمیں ہیں، جو دوسرے سکھ برادری کے لوگ ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، جو ایون کہ بنگلہ دیش اور کینیڈا کے لوگ ہیں، کینیڈا سے لوگ آئیں گے یہاں پر. تو یہ ایک تاریخی ایسا مظاہرہ ہوگا کہ جس کو جو نہ صرف UN بلکہ پوری دنیا چونک جائے گی کہ یہ انڈیا کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا رسپانس ہے انڈیا کے معاملے میں، یہ جو کچھ انہوں نے غصبانہ قبضہ کیا ہے یہ مودی سرکار نے، تو وہ ذرا ہمیں تسلی بخش نظر نہیں آتا. کیونکہ جس طریقے سے انڈیا کے جو آپ کے وہ منتری ہیں، جو منسٹر ہیں، انہوں نے پاکستان کو ایٹمی جنگ کی دھمکی والے انداز میں بات کی کہ جی ایٹمی جنگ ہوگی. تو پاکستان نے، عمران خان صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر آف پاکستان کو میرا یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ جناب ہم نے جو ایٹمی صلاحیت حاصل کی ہے وہ گانا بجانے کے لیے، پوجا کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ اسی دن کے لیے ہم نے رکھی ہے کہ آج ہماری جب ہم پاکستان کشمیر کو اپنی شہرت کہتا ہے تو شہرت کی طرف ہاتھ بڑھنے والے کو توڑ دیا جائے گا. عمران خان صاحب، آپ انتہائی نڈر اور بہادر انسان ہیں. آپ کو اس وقت مسلمانوں کی، پاکستانی امہ کی، پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. آپ کو آج چاہیے کہ ٹھوس طریقے سے انڈیا کو جواب دیں، ان کو کہیں، ان کو بتائیں کہ ہندوستان صرف ہندوستان ایک ملک ہے ہندوؤں کا، مسلمانوں کے 56-57 ملک ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. چل کے جو مظاہرے ہوں گے اس پہ ضرور ہم آپ کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. جناب شوکت بصرہ صاحب، یہ میں آپ کی طرف لاتا ہوں کشمیر کا ایشو لے کے سر، کہ یہ جو کشمیر کی اس وقت صورتحال ہے،
عمران خان صاحب نے 17 دن بعد کہا کہ مودی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کشمیر پہ، بہت سخت بیان دیا انہوں نے۔ دوسری طرف جناب سفارت خانہ، آپ کی وزارت خارجہ کا جو بیان ہے وہ بھی بہت سخت ہے کہ 1.5 کروڑ کشمیریوں کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو سر آج ابھی سنا آپ نے کہ پاکستانی جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کا کیا آپ سے مطالبہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس پہ کوئی ٹھوس اقدام نہیں لے رہی ہے، ایون نہ آپ سفارتی تعلقات مکمل منقطع کر رہے ہیں، نہ آپ مکمل تجارت بند کر رہے ہیں، نہ آپ نے ایئر اسپیس بند کیا ہے، نہ آپ نے اس شہرک کاٹنے کا کوئی ٹھوس جواب دیا ہے۔ جی بسرا صاحب بولیں۔ جب سے اس نے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، میرے خیال میں پرائم منسٹر عمران خان نے، ہماری حکومت نے، ہماری قوم نے، ہماری ملٹری نے جو ان کو جواب دیا ہے، اگر ماضی میں 70 سالوں میں یہ کر لیا ہوتا تو آج کب کا کشمیر آزاد ہو جاتا۔ اور مجھے خدا پہ یقین ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کشمیر کے آزاد ہونے کا اور انڈیا کے خود ٹوٹنے کا۔ آپ اندازہ جس دن یہ مودی والا واقعہ ہوتا ہے تو پرائم منسٹر نے کیا کہا، آن دی فلور آف دی ہاؤس، دونوں سیشن اجلاس بلایا دونوں پارلیمنٹ کا مشترکہ، اور وہاں پہ کہا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے۔ اور پھر وہاں کیا بات ہوئی کہ نیوکلیر کی بات ہوئی، اور کس کی بات ہوئی کہ جب کنونشن جنگ ہوتی ہے، ہم دونوں ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ملک ہیں، تو مجھے بتائیے کہ آخری حد کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح اس دن ملٹری کا جب اجلاس ہوتا ہے کیا کہا گیا، ہم آخری حد تک جائیں گے کشمیر کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر نے 14 اگست کو کشمیر میں کھڑے ہو کر کیا کہا، انہوں نے کہا یہ ہٹلر اور یہ نازی کی جو انداز اس نے سیاست کا اختیار کر لیا ہے، میں دنیا کو اب بھی کہتا ہوں وقت ہے کہ روک لو اس بات کو۔ تو پاکستان کو تو جینا مرنا کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر 15 اگست کو جو یوم سیاہ کی کال دی گئی، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ بستے تھے، خواہ وہ کسی بھی زبان سے، رنگ سے، نسل سے، سب نے احتجاج کیا اور اس موذی دہشت گرد کو جو ہٹلر کا روپ دار چکا ہے، جو فاشسٹ اور ریشسٹ ہے، اور اس وقت اس نے جو ہندوتوا کی، دیکھیں نا آر ایس ایس کا نظریہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ آر ایس ایس کا نظریہ ماضی میں تو لوگ اپنی شادیوں میں بلاتے تھے مودی کو، ماضی میں تو کاروبار ہوتے تھے، سجن جندال آتا تھا، ابھی نون لیگ کا آدمی یہاں پہ کوئی نہیں ہے، میں کنٹروورشل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے خدا پہ یقین ہے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان، ہماری ملٹری، ہماری پوری قوم، ہم سب ایک پیج پر ہیں، اور کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو کے رہے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ 27 تاریخ کو پرائم منسٹر کی وہاں پر تقریر ہے یو این او میں، 26 کو مودی کی تقریر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جس انداز کے اندر آپ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اس کو دنیا میں الگ تھلگ کر دیا۔ ہاں جو مسلم امہ کی بات کرتے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے، آج مسلم امہ کیوں ذلیل و رسوا ہو رہی ہے؟ آپ شام دیکھیں، فلسطین دیکھیں، عراق دیکھیں، فلسطین میں جتنے ظلم ہوئے ہم مسلم امہ اٹھی۔ ہماری مسلم امہ کا مسئلہ یہ ہے، یکجہتی ختم ہو گئی، اتحاد ختم ہو گیا، ہر کوئی اپنے اپنے معاملات میں لگ گیا۔ اگر ہم مسلمان اکٹھے ہوتے، جس طرح ماضی میں ہم نے حکمرانی کی ہے آج بھی کر رہے ہوتے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے، میں سمجھتا ہوں جس طرح کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا مودی سن لے، اب تمہاری اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ آج ہی کا تو انٹرویو ان کا جو نیو یارک میں چھپا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں، کوئی ڈائیلاگ نہیں، اور انہوں نے سلامتی کونسل اجلاس کے بعد کیا کہا اپنی ملٹری کو کہ تیار رہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ کشمیری اپنا حق لے کر رہیں گے۔ پاکستان ہمارا ایک ایک نوجوان، بچہ، بوڑھا، بزرگ، تمام ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اب انشاءاللہ وقت آ گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انڈیا کے اندر سے خالصتان کی تحریکیں اٹھ رہی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ناگالینڈ انہوں نے اپنا ایک سوال، شوکت صاحب ایک سوال کا جواب دے دینا۔ پوری قوم آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ جو آپ نے ایئر اسپیس دیا ہوا انڈیا سے، ان کو اربوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، انڈیا بیٹھ جائے گا اگر یہ ایئر اسپیس آپ بند کر دیں۔ تجارت آپ نے کھولی بھی ہے، وہ بھی آپ نے کھولی ہے، اس کے بعد خدا کے لیے وہ مار رہے ہیں، وہ کاٹ رہے ہیں، وہ آپ کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں گھس جائیں گے۔ جی سر، جی سر، جی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے کیا آپ توقع رکھتے ہیں پاکستان سے یا پاکستانی قوم سے کہ ہم اس مودی اور اس بھارت کا جو یہ دہشت گرد ہے جو دنیا میں اس کا چہرہ جو عیاں کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان اور ہماری قوم نے، کہ ہم ان سے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان سے تجارت ختم نہیں کی، سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے؟ اور اس کے بعد بھی نہیں سر، نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں ختم ہوئی ہے، ایئر اسپیس ہو، نہیں ختم ہوئی ہے۔ میری گزارش سن لیں،
نہیں ختم ہوئی ہے نہیں تجارت ختم ہے تو میں کہہ رہا ہوں نہیں ختم ہوئی ہے سر. اچھا سنیں نہیں ختم ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب نہیں ختم نہیں ہوئی ہے میں سر. بحث آپ میں معلوم کر لیں آج بھی افغانستان آج بھی وایا پاکستان آج بھی سر آج بھی وایا پاکستان سارا کا سارا بھارت اپنی تجارت افغانستان پہنچا رہا ہے سر. موجود ہے ایئر اسپیس کھلا ہوا ہے سر. سفارتی تعلقات چل رہے ہیں. 2-3 لوگ کم تجارت والا معاملہ ہے اس کو آپ اپنے طور پہ کریکٹ کر لیجئے. میں آپ کو پہلے کہوں جو فیصلے لیے گئے پہلے دن ان پر مکمل عمل درآمد ہوا ہے. سر چلیں میں آتا ہوں. میں قمر دلشاد صاحب سے بھی بات کر لیتا ہوں. قمر دلشاد صاحب ٹھیک ہے آپ کچھ بولنا ہے بولیے. اینڈ پہ مجھے آپ نے بات کی تھی نیب کے حوالے سے. اینڈ پہ مجھے ٹائم دیجئے گا کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے کہ نیب اتنا سخت ہونا چاہیے کہ کوئی ڈاکو چور نہ بچ سکے. یہ پراپوگنڈا ہے مسلم لیگ نون کا اور ان جماعتوں کا جو اس وقت جن کے خلاف چوری پکڑی گئی ہے, ڈاکے پکڑے گئے اور جیلوں میں پڑے ہیں, وہ واویلا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے قمر دلشاد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے سر کہ وزارت خارجہ یہ بیان دے رہا ہے, میرا نہیں ہے سر, کہ 1.5 کروڑ کشمیریوں کی جان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے سر, نسل کشی ہو رہی ہے. دوسری طرف آپ سن رہے ہیں کہ جو حالات ہیں اس وقت کشمیر میں, کمیونیکیشن نہیں ہے, کرفیو ہے, وہاں کی لڑکیوں کو ریپ کیا جا رہا ہے, وہاں کی معصوم بچیوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے, جو بھی ظلم ہو سکتا ہے ایک جینوسائیڈ جیسے انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے. بھارت ساری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اس کے لوگ موبلائز کر رہے ہیں, فردر آگے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ میرا تو پوائنٹ آف یہ ہے کہ جس جذبات کے انداز میں شوکت بسرا صاحب نے ایک آواز اٹھائی ہے تو پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ کشمیر کی ترجمانی کے لیے شوکت بسرا صاحب کو اپنا سپوکس پرسن مقرر کر دیں تاکہ وہ صحیح میسج بھی جائے. اس لحاظ سے کہ آپ یہ اچھی بات ہے, آپ صرف آزاد کشمیر والی تقریر سنا دیں. خدا میں کہتا ہوں کہ اس وقت جس دن انہوں نے سپیچ کی تھی وہ میں سنی ہے, سر تقریروں سے شوکت بسرا صاحب کی سپورٹ کر رہا ہوں کہ نہیں. میں بتاؤں اب دیکھو 3 پوائنٹ بنتے ہیں. پہلی بات یہ کہ وزارت خارجہ میں جو غیر سرکاری ایڈوائزری کونسل بنائی ہے اس میں جو 90 سال کے بوڑھے طوطے بٹھا رکھے ہیں تو وہ کیا اس کو جذبہ جگائیں گے کشمیر کی پالیسی کے بارے میں؟ وہ تو آپ نے نوک پر سر آپ نے یہ بات نہیں کرنی. وہ پہلے وہ تو دیکھیے گا جو شامل صاحب نے جو ایڈوائزری کونسل بنائی ہے غیر سرکاری طور پر اس میں این جی او کے لوگ شامل کیے گئے, ریٹائرڈ لوگوں شامل کیا گیا. وہ لوگ کون ہیں؟ ان کی ہمدردیاں کدھر جا رہی ہیں؟ ان کے تو 70% لوگوں کی ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ ہے. آپ لسٹ بک آ کے دیکھ لیں. میرا چند روز پہلے کالم چھپا اس کے اوپر, میں نے کہا ایڈوائزری کونسل کے ممبروں کی لسٹ پیش کریں. وہ سارے کے سارے جو ہے تقریباً سارے وہ انڈین لابی کے لوگ ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ پاکستان نے 14 اگست کو بہترین سپیچ کی پاکستان کی قوم کی ترجمانی کی, لیکن کشمیر کی ترجمانی کون کر رہا ہے؟ کشمیر کی ترجمانی کر رہی ہے مشال ملک. اب مشال ملک صاحب کے جو شوہر میاں جو ہیں وہ کہتے ہیں خود مختار کشمیر بنے گا خود مختار. بیگم صاحبہ کہتی ہے کشمیر بنے گا پاکستان. آپ یہ بتائیے کہ وہاں سردار عتیق احمد خان کو کیوں نہیں انوائٹ کیا ایوان صدر میں؟ وہ صحیح نمائندگی کرتے, بات کرتے. آپ مشال ملک کو بلا لیا جس کے بارے میں کوئی جانتے کوئی نہیں کون ہے وہ. لیکن آپ اسی بات ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک اور بڑی بات, سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سورہ, جیسے کہ ہمارے دوست عامر ریاض نے بات کی ہے, سورہ نساء کی جو آیت نمبر 68 میں ہے, یا اللہ پاک میرے شہر میں میرے ملک میں ظلم ہو رہا ہے, ظالم حکمران جو ہے وہ ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں, تو کوئی دوست بھیج دے تاکہ ہمیں ظالم حکمران سے بچائے. تو سورہ نساء بھی تو عمران خان کے نافذ ہوتی ہے نا. کشمیری بچیاں آواز دے رہی ہے, کشمیری عوام آواز دے رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کو تمام چیزیں چھوڑ کے کشمیر کی حمایت کریں. 1300 سال ہو گئے, محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوا. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بڑی اہم بات ہے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ جا رہے عالمی عدالت میں. تبھی ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو میں نے خط لکھا کہ جناب 1948 میں کامن ویلتھ کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا پنڈت جواہر لال نہرو کا کہ وہ کوئی عالمی عدالت میں نہیں جائیں گے جو کامن ویلتھ کے ممالک ہوں گے آپس کے سیاسی معاملات میں. تو اب یہ کیا ان کے جو بڑے بڑے ایڈوائزر ہیں جو لا کے بارے میں, انٹرنیشنل لا کے معاملے میں, کیا انہوں نے 1948 کا وہ پنڈت جواہر لال نہرو اور عالمی عدالت اور کامن ویلتھ کا معاہدہ نہیں پڑھا؟
اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے وہاں. یہ بات اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے کیا ہے عالمی عدالت میں جانا ہے. دیکھیں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ عدالت کس لیے ہے؟ اسی لیے نا انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. خدا کے لیے سر یہ عدالت بھی بیرونی طاقتوں کے زیر اثر ہے. سلامتی کونسل میں آپ نے کیا کر لیا؟ کامن ویلتھ کا قانون پڑھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ہر آپشن استعمال کر رہے ہیں. میں نہیں جا سکتے. ایک چھوٹا سا بریک پہ جاتا ہوں، کے بعد واپس آتا ہوں، پھر عباسی صاحب کی طرف آتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی عباسی صاحب، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور یہ سوال لے کے آ رہا ہوں کہ مودی نے ایک فوجی مروائے بغیر 72 سال کی آپ کی جد و جہد کو ختم کر دیا اور آپ کی شہرت کاٹ دی، اور اب بھی سلامتی کونسلز ہو یا کہیں بھی ہو اس کے خلاف کوئی مذمت نہیں ہے، ظلم جاری ہے. پاکستان کیا کرے سر؟ ہم کیا صحیح کام کر رہے ہیں یا ہم خاموش بیٹھے ہیں؟ اور خاموش بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں؟ جی سر. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ہم ہائیبریڈ ریجیم میں ہیں، اور جو 5th جنریشن وارفیئر کا فینومینا ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوا. انہوں نے پورا تھیسس کیا اور ان کے آفیسرز کے انٹرویو اب وائرل ہے، میں نے سنے. انہوں نے کہا پاکستان کے اندر ان کو گھس کے مارو، پختونستان ہے، گریٹر بلوچستان ہے، اور باہر جو آپ کے بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پہ بلوچ جو آپ کے ریبیلین ہیں ان کو پیسے دو اور خرچہ کرو اور آفیسز کھولو، اور کشمیر کے حوالے سے ایک پروپیگیشن کرو. یعنی انہوں نے ہائیبریڈ وارفیئر کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ آپ سے تھوڑا آگے فرنٹ فٹ پہ کھیلے ہیں. لیکن اس کا انکاؤنٹر صرف آپ کے ISPR نے، افواج پاکستان نے کیا. انڈین جرنل بھی مانے کہ پاکستان کی جو پراکسی ہے یا ہائیبریڈ وارفیئر ہے اس میں وہ بہت آگے ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کا ایگزیکیوشن پلان جو ہوتا ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور آپ کی گورنمنٹ کے لیول پہ کیا ہوتا ہے. میں پرائم منسٹر کو دوش نہیں دوں گا، انہوں نے کل جو بات کی پوری قوم کے ترجمانی کی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ٹرینیٹی کو میں نے ڈاکٹر صاحب خود پڑھا ہے. یہ عالمی طاقتیں یہ آپ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گی. مودی نے ان کو اعتماد میں لیا، انہوں نے اشارہ کیا. میں آپ کو بتاؤں، نیتن یاہو کا انڈیا کا دورہ، اسرائیل کھٹکتا ہے پاکستان اسرائیل کی آنکھوں میں. یہ سارا پلان امریکہ، اسرائیل، انڈیا، یہ مثلث ہے، ٹرینیٹی آف سیٹن، یہ شیطانی مثلث ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے، آپ کو اپنے تھیسس میں اپنی یوتھ کو تیار کرنا چاہیے. آج میں نے دیکھا ہے نوٹس آئے ہیں کہ بچوں کو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کو وہ جو NCC کورس ہوتا تھا وہ ٹریننگ کروائی جائے. آپ اپنی ایک پیرالل فورس تیار کریں جو پاسداران وطن کے نام سے ہو. بچہ بچہ بھرتی ہونے کو تیار ہوگا. آپ بھی فرنٹ فٹ پہ ریٹیلیٹ کریں. آپ کا کیس مضبوط ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے وکیل کمزور ہیں. آپ کا پرائم منسٹر تو مضبوط ہے، اس کا ویژن ہے. آپ کی ٹیم کے جو بالرز ہیں، وہ جو پچ ہے جہاں پہ بال کروانی ہے انہیں نہیں پتا کہ میرٹ پہ بال کیسے کھیلنی ہے، کہاں پہ باؤنس ہے، کہاں پہ انسوئنگ کروانا ہے. فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلو. اگر آپ شوکت بسرا صاحب، شوکت بسرا صاحب جیسے لوگ ان جیسے لوگ تیار کریں جو فرنٹ فٹ پہ کشمیر کا کیس لڑ سکے. سر آپ کی حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے سر، کچھ نہیں کر رہی ہے آپ کی حکومت. ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری بات سنیں، مجھے وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا. آپ بتائیں نا کیا کر رہی ہے سر، کیا کر رہی ہے؟ ایک انٹرویو دے رہی ہے اور کیا کر رہی ہے؟ آپ نے حافظ سعید کو تو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے جن پہ کوئی کیس نہیں ہے. سر کیوں نہیں کھولتے ہیں ان کو؟ سوری سر، ٹائم ختم ہو گیا. کسی اسٹیج پہ آپ سے پوائنٹ آف ویو لوں گا. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.